معزز خواتین و حضرات، ناصر بشیر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، استاد ہیں، ان کے بعد بولنا بہت بڑی گستاخی اور بہت بڑی جسارت ہے۔ ویسے بھی میں تو ابھی ان کی باتوں کے سحر میں تھا اور بہت شاندار گفتگو انہوں نے کی، آخری حصہ ہی میں نے سنا ہے۔ آج ہم سب ڈاکٹر پونم گوندل صاحبہ کا جو 5واں شعری مجموعہ منظر عام پہ آیا ہے پونم کی رات میں، اس پہ بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ ان کا 5واں شعری مجموعہ ہے اور سب سے جو خوبصورت بات ہے، اگر آپ ان کے 5 شعری مجموعوں کے صرف عنوان دیکھیں تو ان میں ایک خاص طرح کی آپ کو رومانٹک فضا نظر آئے گی۔ بہت خوبصورت نام، توجہ کھینچنے والے اور بہت پیارے نام۔ عشق جاوداں ان کی پہلی کتاب تھی اور خواب ٹوٹ جاتے ہیں دوسرا ان کا شعری مجموعہ تھا۔ میری آنکھوں سے محبت کر لو، یہ ان کا تیسرا شعری مجموعہ تھا، اور چوتھا مجموعہ تھا ہم تیرے خواب چرائے بیٹھے ہیں، ہم تیرا دل چرائے بیٹھے ہیں۔ کیا خوبصورت نام ہے، اور پونم کی رات میں۔ تو جس طرح یہ آپ کو ان کی کتابوں کے ناموں میں ایک بہت خوبصورتی، ایک شعری جمالیات اور ایک رومانٹک فضا نظر آ رہی ہے، یہی فضا اور یہی رنگ ان کی غزلوں میں، ان کی نظموں میں، ان کی شاعری میں بھی جھلکتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی شاعری کی 3-4 بہت نمایاں خوبیاں ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی خوبی یہ ہے کہ ان کی شاعری ہر ایک کے سمجھ میں آنے والی شاعری ہے۔ یہ اس طرح کی شاعری نہیں ہے عبدالعزیز خالد صاحب کی شاعری کہ جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ڈکشنری کھولنا پڑتی ہے یا کسی استاد سے تشریح کروانا پڑتی ہے۔ تو ان کی شاعری بڑی معصومانہ سی، ہم جیسے کم پڑھے لکھے لوگوں کی بھی سمجھ میں آنے والی شاعری ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی شاعری بھی ہونی چاہیے جو زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ان کو وہ شاعری، وہ احساسات اپنے دل کے قریب محسوس ہوں۔ تو اور دوسری خوبی یہ ہے ان کی شاعری کی کہ اس میں ایک خاص طرح کی موسیقیت ہے۔ یہ جو ابھی فرما رہے تھے ناصر بشیر صاحب کہ ہم فطرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ جو موسیقی ہے اور موسیقیت ہے اور سر ہے اور ایک لے ہے، یہ ہمیں فطرت کے قریب لاتی ہے۔ اور یہ جو ہم سب اپنے آپ سے بچھڑ گئے ہیں مادی دوڑ میں، تو یہ پونم گوندل صاحبہ کی شاعری ہمیں اپنے آپ سے ملاقات کرواتی ہے، اور ان کی شاعری میں جو ایک نسوانی رنگ ہے وہ بھی جھلکتا ہے، اور جو عورت کے دکھ ہیں، درد ہیں، احساسات ہیں، کیفیات ہیں، وہ آپ کو ان کی شاعری میں جگہ جگہ جھلکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میرا ایک بہت اپنا ذاتی نقطہ نظر ہے کہ اگر کوئی تخلیق کار تخلیقی سطح پہ، فنی سطح پہ بہت بلند ہے، لیکن اگر وہ انسان اچھا نہیں ہے تو بے شک اس کی تخلیق بہت عمدہ ہو، لیکن اس تخلیق میں ایک خاص طرح کی تاثیر اور برکت پیدا نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر کوئی انسان بھی اچھا ہے اور تخلیق کار بھی اچھا ہے تو ایک خاص طرح کی تاثیر اور برکت اس کی تخلیقات میں اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے۔ تو ڈاکٹر پونم گوندل صاحبہ کو چونکہ میں برس سے ذاتی طور پر جانتا ہوں، ان کے شوہر ڈاکٹر شاہد اشرف گوندل صاحب کے ساتھ بھی ایک دل کا رشتہ ہے، میں ان کی ساری فیملی کو جانتا ہوں، تو یہ چونکہ خود ایک بہت اچھی انسان ہے، بہت نفیس اور خلیق اور شفیق خاتون، ایک بہت سنجیدہ اور شائستہ خاتون۔ آج کل ہمارے ادبی حلقوں میں بھی، ادبی دنیا میں بھی اور عام معاشرے میں بھی چھچھورا پن بہت زیادہ آ گیا ہے۔ لوگ گریسفل نہیں رہے، باوقار نہیں رہے لوگ۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نام جب ان سے ملتے ہیں، ایک بہت بت بنا ہوتا ہے ان کا ہمارے دلوں میں، لیکن جب ان سے ملتے ہیں تو وہ سارا بت ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ بہت ڈیسنٹ اور سوبر خاتون ہیں، بہت اچھی خاتون ہیں، ایک درد مند دل رکھتی ہیں، محبت کرنے والا دل، تو اس لیے ان کی شاعری کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں ایک خاص طرح کی تاثیر ہے، برکت ہے۔ ان کا کوئی بھی مصرع، کوئی بھی غزل کا شعر، کوئی بھی غزل نظم آپ پڑھیں تو وہ سیدھی آپ کے دل میں اترے گی، آپ کے دل پہ اثر کرے گی۔ میں یہ کہتا ہوں اکثر تنقیدی اجلاسوں میں بھی کہ اگر آپ نے کوئی بھی تخلیق پڑھی ہے، کوئی افسانہ پڑھا ہے، کوئی ناول کا باب پڑھا ہے، کوئی غزل پڑھی ہے، اور وہ چیز پڑھنے سے پہلے جو آپ کی کیفیت تھی دل کی، دماغ کی، روح کی، پڑھنے کے بعد بھی وہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، نہ آپ اداس ہوئے ہیں، نہ آپ خوش ہوئے ہیں، نہ آپ غمگین ہوئے ہیں، تو وہ شاعری اور وہ تخلیق تو بیکار ہے۔ تو یہ پونم گوندل صاحبہ کی شاعری اس طرح کی شاعری نہیں ہے۔ ان کی کوئی بھی غزل آپ پڑھیں گے تو آپ کی پہلے والی کیفیت بہرحال نہیں رہے گی،
ایک خاص طرح کی کیفیت آپ کے دل و دماغ میں اترے گی۔ اور یہ صرف شاعری ہی نہیں کرتی، بہت اچھے کالم بھی لکھتی ہیں۔ ان کی جو نثر ہے اس میں بھی ایک بہت خوبصورتی ہے، جو انہوں نے دیباچہ لکھا ہے اسی کتاب کا، پونم کی رات میں، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، آپ ضرور پڑھیے اس کو الگ سے توجہ سے۔ تو ان کی نثر میں بھی بہت خوبصورتی ہے اور بہت ایک طلسماتی نثر یہ لکھتی ہیں، اور ان کے کالم جو ہیں وہ بہت بامقصد کالم ہیں۔ ہر کالم میں انہوں نے ایک خاص کوئی پیغام دینا ہوتا ہے، کالم برائے کالم نہیں لکھتی، تو یہ بھی ایک ان کی خوبی ہے۔ اچھا، اس کتاب کا انتصاب مجھے بہت اچھا لگا۔ انتصاب ہے کہ اللہ کے نام جو ہر جا ہے اور ہر ایک کے ساتھ ساتھ ہے۔ اب یہ بات جو ہے یہ انسان کو بہت حوصلہ دیتی ہے۔ ظاہر ہے آج کل کے اس دور میں ہر انسان گھبرایا ہوا، ڈرا ہوا، سہما ہوا، تو یہ جو اللہ کے ساتھ ہونے کی بات ہے یہ انسان کو حوصلہ دیتی ہے اور اس سے ایک آپ کو توانائی ملتی ہے۔ تو بہت بامانی ایک روایتی قسم کا انتصاب لکھنے کی بجائے انہوں نے بہت مختلف اور منفرد اور بہت بامانی انتصاب لکھا ہے۔ تو آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ ان کی شاعری کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ محبت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جب نفرتیں بہت ہو گئی ہیں، عداوتیں بہت ہو گئی ہیں، ہر مطلب ہے کہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، ہوتی ہوگی پہلے بھی لیکن اب تو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی ہوگی ہے۔ تو اس دور میں جو لوگ محبت کو فروغ دے رہے ہیں، محبت کے جذبے کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے قابل قدر ہیں۔ تو میں پونم گوندل صاحبہ کو اس اپنی 5ویں کتاب کی اشاعت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قلم کو اسی طرح سرسبز رکھے اور یہ اسی طرح کی تخلیقات سامنے لاتی رہے جنہیں ہم پڑھ کر خوش ہوں۔ ہماری یہ جو انہوں نے کہا کہ روح کا بھی تو کچھ سامان ہونا چاہیے، تو اس طرح کی جو یہ شاعری ہے یہ روح کی سیٹسفیکشن کے لیے ہوتی ہے، اور ظاہر ہے اگر اس کا بندوبست نہ ہو تو انسان اندر سے بالکل ویران ہو جاتا ہے، اور جس کا باطن ویران ہو بے شک وہ بظاہر جتنا ہی چمکدار نظر آ رہا ہو وہ بالکل اس کی جو ظاہری چمک دمک ہے وہ بامانی ہے۔ اصل چیز روح کا اطمینان ہے، ضمیر کا اطمینان ہے، اندر روشن ہونا چاہیے باطن۔ تو میں انہی گزارشات پہ اکتفا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم۔